الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول۔ جی شوق رکھینے میں پیواں، جی شوق رکھینے میں پیواں، ول پی میں خار دے قدمے وچ۔ جی شوق رکھینے میں پیواں، ول پی میں خار دے قدمے وچ، میں مارن دا ایہو نسخہ ہے، رکھ سر سرکار دے قدمے وچ۔ جے شوق رکھینے میں پیواں، ول پی میں خار دے قدمے وچ، میں مارن دا ایہو نسخہ ہے، رکھ سر سرکار دے قدمے وچ۔ دکھ سن دن کرم کمیں دن چا، ونجے جو غم خار دے قدمے وچ، اویں موت ظفر تاں آمنی ہے، پر لطف یار دے قدمے وچ۔ اللہ جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد، حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، مالک و قادر امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرا، معصوم آمینہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد، لائق صد عز والاحترام و ذوی الاحتشام، مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی کچھ معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دعا کریں کہ اللہ جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ مجھے حق اور سچ کی بات کہنے، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہر اس آنے والے شخص کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے کریم آقا کی محفل میں آیا ہے، اس نبی کی محفل میں آیا ہے
جس کی محفل میں آنے کے لیے اللہ کے نوری فرشتے بھی آرزو رکھتے ہیں۔ تقاضا داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان بخشی ہو، کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، لوگو میرے نبی کا ذکر کیا کرو، میرے نبی کی باتیں چھیڑا کرو، اور میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، کبھی نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر جو اٹھیں تو کہیں یا رسول اللہ، جو بیٹھیں تو کہیں یا رسول اللہ، ان سب عاشقوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ شہر مکہ ہے، ایک بڑھیا یہودیہ عورت رہتی ہے۔ اس نے سنا ہے کہ مکے میں محمد نام کا ایک شخص آیا ہے، وہ جس کو ملتا ہے اسی کو اپنا ہی بنا لیتا ہے، جس کو ملتا ہے اس کا دھرم چھین لیتا ہے، اس کا مذہب چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑھیا عورت ڈر گئی، وہ یہودیہ عورت ڈر گئی کہیں ایسا نہ ہو اس بندے کی میرے ساتھ ملاقات ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرا مذہب جاتا بھی نہ رہے، میرا یہ دھرم جاتا بھی نہ رہے۔ وہ ڈر گئی، اس نے سنا تھا، وہ اپنی زبان سے تو اللہ اکبر کہتی تھی، مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، جس کو دیکھتا ہے اس کو اپنا ہی بنا لیتا ہے، جس کو دیکھتا ہے اس کا دھرم چھین لیتا ہے، اس کا مذہب چھین لیتا ہے۔ بڑھیا ڈر گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ملاقات اس بندے سے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرا یہ جو آباؤ اجداد والا دھرم ہے میرے ہاتھوں سے جاتا بھی نہ رہے۔ بڑھیا جب ڈری تو بڑھیا عورت نے کیا کیا، اس یہودیہ عورت نے، اس نے اپنے گھر کا بوریا بستر اکٹھا کیا، سارا سامان اکٹھا کیا، اور ایک گٹھڑی بنا کے دروازے کے باہر، گیٹ کے باہر دڑے کے اوپر بیٹھی ہے کہ کوئی بندہ یہاں سے گزرے، یہ گٹھڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے اور میں مکہ چھوڑ کے چلی جاؤں، کوچ کر جاؤں یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ محمد نام کا شخص وہ میرے سامنے آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے اور میرا یہ جو آباؤ اجداد والا دھرم ہے میرے ہاتھوں سے جاتا بھی نہ رہے۔ اس ڈر سے اس نے اپنا بوریا بستر سارا اکٹھا کیا، سامان سارا اکٹھا کیا، گٹھڑی بنائی، باہر دڑے کے اوپر بیٹھی ہے، کوئی بندہ یہاں سے گزرے یہ گٹھڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھ۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، اس انتظار میں بیٹھی ہے کوئی بندہ یہاں سے گزرے، یہ گٹھڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے اور میں یہاں سے کوچ کر جاؤں، باقی نہیں اپنا دھرم تو بچا کے چلی جاؤں، اپنے آباؤ اجداد والا یہ جو مذہب ہے یہ تو بچا کے چلی جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اسی انتظار میں بیٹھی ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا اسی گلی سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا، میرے کریم نبی کا گزر اسی گلی سے ہوا۔ بڑھیا نے جیسے ہی میرے کریم نبی کو دیکھا، اس نے پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا، اللہ اکبر، تو بڑھیا نے کہا بھتیجے ذرا میرے پاس تو آ، ذرا میرے پاس تو آ، گٹھڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے اور میں مکہ چھوڑ کے چلی جاؤں۔ میرے کریم نبی بڑھیا کے پاس آئے، میرے کریم نبی نے وہ گٹھڑی اٹھائی، میرے کریم نبی نے جب وہ سامان کی بنی گٹھڑی اٹھائی تو آپ نے محسوس کیا کہ گٹھڑی وزنی تھی، اور بڑھیا کو دیکھا تو بڑھیا کمزور سی تھی۔ میرے کریم نبی نے بڑھیا کو فرمایا، بڑھیا اگر تم کہو تو تم جہاں جانا چاہتی ہو یہ سامان وہاں تک نہ چھوڑ کے آؤں، تم جہاں جانا چاہتی ہو یہ گٹھڑی وہاں تک نہ چھوڑ کے آؤں۔
اس بڑھیا نے کہا بیٹے بھتیجے اس سے بڑا احسان بھلا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ خیر میرے کریم نبی نے اس یہودیہ عورت کا سامان، اس بڑھیا عورت کی گٹڑی اپنے سر پہ اٹھائی، اٹھاتے ہوئے میرے کریم نبی جا رہے ہیں۔ ایک سائڈ پہ وہ بڑھیا جا رہی ہے، ایک سائڈ پہ میرے کریم نبی جا رہے ہیں۔ بڑھیا کی گٹڑی سامان کی سر پہ ہے، چلتے چلتے میرے کریم نبی نے پوچھ لیا بڑھیا خیر تو ہے، مکہ چھوڑ کے کہاں جا رہی؟ خیر تو ہے، مکہ چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو؟ بڑھیا نے کہا بھتیجے تو نے سنا نہیں ہے مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، جس کو دیکھتا ہے اس کو اپنا ہی بنا لیتا ہے، جس کو دیکھتا ہے اس کا مذہب چھین لیتا ہے، اس کا دھرم چھین لیتا ہے۔ بھتیجے اسی جادوگر کے دکھ سے مکہ چھوڑ کے جا رہی، اسی کے ڈر سے مکہ چھوڑ کے جا رہی، کہیں ایسا نہ ہو اس بندے کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، میرا یہ دھرم جاتا بھی نہ رہے، میرا یہ مذہب جاتا بھی نہ رہے۔ اللہ اکبر، میرے کریم نبی نے اس بڑھیا کا سامان نیچے نہیں پھینکا، چلو ٹھیک ہے جاؤ، نہ میرے کریم نبی نے اس بڑھیا کا سامان اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے، جا رہے۔ خیر جہاں تک بڑھیا جانا چاہتی تھی وہاں تک میرے کریم نبی گئے۔ میرے کریم نبی نے اس بڑھیا کا سامان نیچے رکھا، کہا اچھا بڑھیا میں جا رہا ہوں، اچھا بڑھیا میں جا رہا ہوں۔ میرے کریم نبی نے جیسے ہی واپسی کی طرف رخ کیا، واپسی کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا، تو اس بڑھیا نے کہا بھتیجے جاتے ہوئے اپنا نام تو بتا کے جا، اور لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ مکہ چھوڑ کے کیوں آئی ہو، تو میں انہیں بتاؤں گی مکے میں ایک جادوگر آیا جس کو دیکھتا ہے اس کو اپنے ہی بنا لیتا ہے، اس کا دھرم چھین لیتا ہے، اسی کے ڈر سے ہی مکہ چھوڑ کے آئی ہوں، اسی ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو اس بندے کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، میرا یہ دھرم جاتا بھی نہ رہے۔ او بھتیجے جاتے ہوئے اپنا نام تو بتا کے جا، او بھتیجے جاتے ہوئے اپنا نام تو بتا کے جا۔ اور میرے کریم نبی مسکرائے، میرے کریم نبی نے فرمایا بڑھیا جس جادوگر کے ڈر سے بھاگ رہی ہو وہ تیرے سامنے ہی کھڑا ہے۔ بڑھیا نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا ہاں میں ہی محمد ہوں۔ بڑھیا نے کہا پھر تیرا جادو مجھ پہ چل ہی گیا ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں اے میرے پیارے امتی دیکھ تو صحیح، ہم نے غیروں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہم نے یہودی غیر ہے نا، وہ اپنے تو نہیں۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں دیکھ تو صحیح ہم نے غیروں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا۔ اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ میرے امتی دیکھ تو صحیح ہم نے غیروں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ ایک نماز تھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، تو پڑھنا تو جہاں رہ گیا، میرے کریم رب کے دروازے کو تو نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اے بندے میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ جی ماشاءاللہ اللہ جب خفا ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ مجھے اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو، میاں ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا۔ آج میں اور آپ حضور کے ذکر کی محفل میں آئیں بیٹھے، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتری اور سوچیں
کیا ایک محفل سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ بولے نا، کیا ہاتھ لہرانے سے، بلند آواز سے نعرے لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ مجھے ایمان سے بتائیں، کیا بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضع قطع، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا۔ اللہ، نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میاں۔ آج بندہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، اور تو کون ہے مسجد میں نہ جانے والا؟ وہ تجھے بلاتا ہی نہیں۔ تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ وہ تجھے توفیق بھی نہیں دے۔ استاد کلاس پڑھا رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے، استاد نے ایک سوال کیا، بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ جو نمازی ہیں ان کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور جو نماز نہیں پڑھتے میں ان سے مخاطب ہوں۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ قبلہ ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا، استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا بچہ کونے سے کھڑا ہوا، اس نے بڑے ہی معصومیت سے پیارا جواب دیا، استاد جی جو لوگ کافر ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اور تیسرا بچہ کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے پیارا جواب دیا، استاد جی جن کو نماز نہیں آتی نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اور بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے، لیکن استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں؟ اور کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ آج 10 بندے اکٹھے بیٹھے ہوتے، ادھر سے مؤذن آواز دیتا ہے حیا علی الفلاح، چلے آؤ کامیابی کی طرف، چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ ہائے لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری زندگی کہتا رہا حیا علی الفلاح۔ جوانو مجھے اتنا تو بتا دو اور تم کون سی کامیابی چاہتے ہو؟ مؤذن تو ابھی بھی آوازیں لگا رہا ہے حیا علی الفلاح۔ ادھر سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ادھر سے ایک نوجوان کہتا ہے، ایک دوست کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا، آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ دوسرے بھی اس بات پہ اپنا سر مبارک ہلاتے ہیں، جیسے کہ اس نے کوئی بڑے فلسفے کی بات کہہ ڈالی۔ آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جب وہ شخص کہتا ہے جو مسجد میں آتا ہے نا تو آگے موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہے۔ آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو اندر مخملی قالین بچھے ہوئے ملتے ہیں، اے مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا، مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے سجدے کرنے والا نوجوان کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں اس کے جواب میں کہتا رہتا ہوں صاحب آج دین تیرے لیے مشکل ہے، یہ کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا۔ میاں جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کہا بھی نہیں، کڑکتی دھوپ میں کھڑے ہو کے قیام کیا۔ اور مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والے تپتی ہوئی ریت پر جس حسین نے سجدہ کیا، اللہ اکبر، کڑیل نوجوان اکبر کی جوانی لٹائی،
اللہ ہو قاسم کا شباب لٹایا، اس نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اے تجھے کون سی پھانسی آن پڑی ہے کہ آج تو بات بات میں کہتا ہے، جگہ جگہ پہ کہتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کو میڈا دکھ، میں کو تیڈا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، اور جتھا ظلم دی بھاپی بلدی ہے میں کو روحی چولستان دا دکھ، اور جتھا کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دا دکھ، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں میں کو جیوندے قبرستان دا دکھ، اور جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں، مجھے تو زندہ قبرستان والوں کا دکھ لگا، جن کے پاؤں میں رسی ڈال کر کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، اس بلال نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ تپتی ہوئی ریت پہ جس کو لٹایا گیا، اس بلال نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لوہے کی کنگیوں سے جن کے بدن چھیدے گئے، اللہ اکبر، مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں، مالک بلال کے اوپر پتھر مارتا ہے، بلال آگے سے مسکراتا ہے، مالک بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کر اوپر سے پتھر برسا رہا ہے، بلال آگے سے مسکرا رہا ہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا، بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بلال نے آگے جو جواب دیا میاں سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے، دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ بلال نے کہا، میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، تو جگہ جگہ سے ٹھونکتے ہو، کہیں یہ کچا تو نہیں، کہیں یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، اللہ اکبر، ٹھونک بجا کے چیک کرتے ہو، پیالہ خریدنے کے لیے آیا ہوں، ٹھونک ٹھونک کے اس کو چیک تو کر لوں، کہیں یہ کچا تو نہیں، تو اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ بلال فرماتے ہیں، میاں اور تم مٹی کا پیالہ خریدو تو اسے ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو، کہیں یہ کچا تو نہیں ہے۔ کہا، میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، میرا مالک بلال کو خرید لے، کال اتر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ بلال، میرا مالک بلال کو خرید لے، اس نکبے کو خرید لے، اس مظلوم کو خرید لے، کال اتر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ آج میری قوم کے نوجوان جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو نمبردار کے بوئے پہ بیٹھا نظر آتا ہے، جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو چودھری کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آتا ہے۔ آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن بائیں دشمن، حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے، حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اچانک حسین کی تلوار رک گئی۔ آج میں تمہیں وجہ بتاؤں کہ کیوں رکی تھی۔ اچانک میرے پیر حسین کی تلوار رک گئی، کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اے حسین ابن علی، آگے دشمن پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن ہے بائیں دشمن ہے، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں روکی؟ فرمایا نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ نماز، اور جوانو تم یہ کچھ تو شرم کرو، نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی، اور مجھے بتاؤ تو صحیح حسین تمہارے ساتھ کیسے ہوں گے؟ حسین عاشقوں کے ساتھ ہے، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں۔ آج میری قوم کے نوجوان کو جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو نمبردار کے گوہے پہ بیٹھا نظر آتا ہے، چودھری کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آتا ہے۔ نہ بندے نہ، جب پریشانی آئے، دکھ تکلیف یا برا وقت آئے،
تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کرے، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گا۔ میاں مالک کی چوکھٹ پہ آیا کر، اپنا سر سجدے میں رکھا کر، اور ہاں یاد رکھنا آج میری قوم کا نوجوان جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو دعا مانگتا ہے، یا اللہ مجھے کوئی اچھی گاڑی دے دے، مولا فلاں کو تو نے امیر بنا دیا، میں غریب رہ گیا، کوئی پیسہ بھی دے دے، اور میرے مالک یہ بھی دے دے، کوٹھی بھی دے دے، بنگلہ بھی دے دے، محل بھی دے دے، خوبصورت سا مکان بھی دے دے، نہ بندے نہ۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی، اور جی ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندوں کی نظر خزانے پر نہیں جاتی، نہ بندے نہ۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں۔ وہ ادھر سے ایک بابا جی آ رہے تھے، سفید داڑھی والے بابا، تو ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا، قبلہ نوجوان کے ہاتھ میں کتے کی ڈور تھی، نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا۔ یہ بابا جی بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور نوجوان بھی کافی بیٹھے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے ایک سبق آموز بات سنا رہا ہوں میاں۔ ادھر سے بابا جی آ رہے تھے، سفید داڑھی والے بابا، اللہ کے نیک بندے، تو ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا، نوجوان کے ہاتھ میں کتے کی ڈور تھی، نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا، تو نوجوان نے کہا بابا جی ایک بات تو بتائیں۔ بابا جی نے کہا بیٹا کون سی بات؟ نوجوان نے کہا بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ تو بابا جی کو نہ تو کوئی غصہ آیا، اور بابا جی کو نہ تو کوئی تکلیف ہوئی، بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے کیا پوچھتے ہو؟ اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اچھا، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھائی کی بازی لے ہی گیا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی، نہ بندے نہ۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یہ نہیں۔ وہ ایک نا بابا جی تھے، بابا جی وہ قبلہ اس طرح ہوا، بابا جی نے بڑے شوق سے ایک پالتو طوطا رکھا ہوا، بڑے شوق سے ایک پالتو طوطا رکھا ہوا تھا، تو ایک دن بلی نے حملہ کیا، طوطا اٹھا کے لے گئی۔ بابا جی اتنا رویا، سارا دن روتا رہا۔ شام کو گلی محلے والے لوگ اکٹھے ہوئے، ہاں بھی کیا ہوا؟ کسی نے کہا جی وہ بلی طوطا اٹھا کے لے گئی اس لیے بابا جی رو رہے۔ کسی نے کہا بابا خیر کر یار، چٹی تیری داڑھی ہو گئی، اب بلی طوطا اٹھا کے لے گئی ہے تو کیا ہوا؟ دوسرا طوطا خرید لے۔ بلی طوطا اٹھا کے لے گئی ہے تو کیا ہوا؟ دوسرا طوطا خرید لینا۔ بابا جی نے کہا میاں میں طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا، میں طوطے کی جدائی پر نہیں رو رہا، میں طوطے کی فکر پر نہیں رو رہا۔ کسی نے کہا بابا جی پھر کیوں رو رہے ہیں؟ بابا جی نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا، میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا، اور میرا طوطا دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا، اور میرا طوطا دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا۔ حضور دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے۔ بابا کہتا ہے میرا طوطا دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا، لیکن ہے جب بلی نے طوطے پہ حملہ کیا، جب میرے طوطے کی جان نکل رہی تھی، اس وقت میری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ جب میرے طوطے کی جان نکل رہی تھی اس وقت میرے طوطے کو کلمہ بھول گیا، اور میرا طوطا ٹی کرتا مر گیا۔ اور میاں میں طوطے کی فکر نہیں کر رہا، میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں کہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو موت کا فرشتہ میرے بوئے پہ آئے مجھے کلمہ بھول بھی نہ جائیں۔ میں طوطے کی فکر نہیں کر رہا، میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی، ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین
ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوانوں اچھی سوچ رکھو، سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے اعمال بنتے ہیں، اعمال سے کردار بنتے ہیں، کردار سے ہی انسان کی پہچان بنتی ہے، کردار سے ہی انسان کی عزت بنتی ہے، کردار سے ہی انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں ہے شاہ جی، مزہ تو تب ہے کہ تیرے کردار سے خوشبو آئے۔ انسان کا کردار سندل کے ایک درخت جیسا ہونا چاہیے، سندل کے ایک درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ اللہ جی میں انشاءاللہ یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، دونوں بھائیوں کو لڑانا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ اللہ تو حضرت انسان ہے تو انسانوں والا کام کیا کر، غیبت کرنا تجھے زیب نہیں دیتا، منافقت دل میں رکھنا تجھے زیب نہیں دیتا، تو حضرت انسان ہے، تو مسلمان ہے۔ اللہ اور چغلی کھانا بنا تجھے زیب دیتا ہے، غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے۔ انسان نے کوئل سے پوچھا، دل کے کانوں سے سنیے گا، انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ساگر سے پوچھا اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن قبلہ گلاب کو اٹھایا، پوچھنے لگے اور تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے ہیں انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری حاضری